شروع کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ہو از اللہ سبحانہ وتعالی، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ ٹو نو ہم ان ٹائمز لائک دیز جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، when the events of life unfold or when our soul, our ruh is exposed to so much fitnas nowadays through social media, through TV channels, through our education system. اور جب اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اور یہ ان کامن بات نہیں ہے لوگوں سے سننا کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان بہت کم ہو چکا ہے. It has become very common, and this is one of the frequently asked questions nowadays, that our iman is very low. یہ اچھے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں. And it's not surprising for us to realize the fact کہ اس دور میں جتنے زیادہ بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے ہمارے دلوں پہ فتنوں کی، آج سے پہلے کسی اور دور میں نہیں کی گئی تھی. تو اس دور میں جیسے ہم اپنے کپڑوں کو ڈرائی کلین کراتے ہیں، اپنے لباس کو دھوتے ہیں، اپنی چیزوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے ایمان کو ٹٹولنا اور ایمان کو صاف کرنا، ریفریش کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایمان کو ریفریش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اینڈ ون آف دا ماسٹر کیز از نوئنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالی، کہ نوئنگ ہو آر رب از، ہو آر لارڈ از. اور اسی سے ساری باتیں شروع ہوتی ہیں. اور ہم جو میں نے آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہا تھا اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹرن کر کے، کہ وی شوڈ ریئلائز دا فیکٹ کہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ رب ہے کون اور وہ کتنے کمال اور طاقتوں والا ہے. اور اس کا کمپیریزن، اس کا اندازہ صرف ہم تب ہی لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو اور اللہ کی مخلوق کو کمپیئر کریں اور جانیں کہ اس رب نے جو تخلیق بنائی ہوئی ہے، جو اس کی خلقت ہے، وہ کتنی ہیوج اور ایمنس ہے. اگر ہم سٹارٹ کریں، ویسے تو میں آپ کو پریزنٹیشن میں دکھاتا، اگر ہم موبائل سے کمپیریزن شروع کریں کہ آئی فون اور سیمسنگ کا آپس میں کمپیریزن کتنا ہے، یا کوئی نئے ماڈلز آئے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ دا کمپیریزنس کہ دس از ہیوج اینڈ دس از ہیوی اینڈ آئی فون از لائٹ اینڈ دس از اسمالر ٹو ہینڈل. لیکن اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں اس پہاڑ کے ساتھ، تو نو ڈاؤٹ یہ جو فون ہے اس پہاڑ کے مقابلے میں بہت ویک اور میک ہے، بہت چھوٹا ہے. اور اگر انسان اپنا کمپیریزن کرے اس پہاڑ کے ساتھ تو اس کو لگتا ہے کہ میں تو بہت ہمبل ہوں. دیٹ از ون آف دا ریزنز پیپل شوڈ ٹریول ٹو ماؤنٹینس ٹو ریئلائز دا فیکٹ کہ اللہ کی مخلوقات جو پہاڑ ہیں وہ کتنے ہیوج ہیں اور ہم کتنے چھوٹے سے ہیں. اور جب آپ ایروپلین سے جب اپنے بائی ایئر ٹریول کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے جب لوگ چل رہے ہوتے ہیں یا گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تو آپ کو کتنی چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان کتنا چھوٹا ہے اور اپنے آپ کو اس گاڑی میں بیٹھ کے سمجھتا کتنا بڑا ہے. لیکن اف یو کمپیئر دس ماؤنٹین ود ادر ماؤنٹین، ادر ویلیز، تو یہ ماؤنٹین بھی چھوٹا لگنے شروع ہو جاتا ہے. اینڈ اف یو کمپیئر دس ماؤنٹین ود پلانٹ ارتھ، تو you realize کہ this mountain is a piece, it's a speck in a giant ball. یہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا جس کے سامنے ہم چھوٹے سے حصے تھے ایک جائنٹ سی بال میں. جتنا زیادہ آپ اوپر جاتے جاتے ہیں، آپ برڈز آئی ویو دیکھتے جاتے ہیں، آپ کی ذات اور ہماری ہستی چھوٹی چھوٹی ہوتی جاتی ہے. اور ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ میں جو اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا بوسٹ کر رہا ہوں کہ میرے سے زیادہ ہینڈسم کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ ایلیکوینٹ اور سمارٹ اور انٹیلیجنٹ کوئی نہیں ہے، اور میں تو بڑی بلا کی چیز ہوں. تو جب انسان دا ہائر یو گو دا مور یو ریئلائز ہاؤ ویک یو آر اینڈ ہاؤ انسگنیفیکنٹ یو آر. اور جب انسان اپنا کمپیریزن کرے اس دنیا کے ساتھ تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں اس دنیا میں ایک چھوٹا سا ڈسٹ پارٹیکل ہوں جو کہ چل رہا ہے. اینڈ ونس یو کمپیئر دس ارتھ with the moon and the distance between it، آپ اس کے دیکھتے جائیں اس کے figures کہ how huge the earth is and how long the distance it has with the moon. And when you compare this earth with Jupiter, you realize کہ آپ تو اور چھوٹے ہو چکے ہیں.
آپ تو اور حقیر ہو چکے ہیں, اور انسان مزید سے مزید چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, اور اللہ کی مخلوق ہم دیکھتے جائیں کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. دس از دا, کچھ چیک کر لے گا, دس از دا یلو ڈوارف. آپ کو پتہ ہے سن کو کیا بولتے ہیں سائنٹیفک ٹرم میں؟ دا یلو ڈوارف. ڈوارف کسے بولتے ہیں؟ بونے کو, چھوٹا سا ایک سرخ قسم کا ستارہ. اور اگر ارتھ کو, اپنے آپ کو نہیں, اگر ارتھ کو آپ سن سے کمپیئر کریں تو آپ امیجن کریں اسلام آباد کہاں پہ ہے, اور اس میں I-8 کہاں پہ ہے, اور اس میں گھر کہاں پہ ہے, اور اس گھر کے اندر ڈرائنگ روم کہاں پہ ہے, اور اس میں آپ کہاں بیٹھے ہیں. اینڈ ونس یو کمپیئر the earth with other planets, you realize کہ how small you are. اور ہم دیکھتے ہیں کہ this is a star called Erectus. The earth, this star is 16,000 times bigger than the sun. 16,000 سن اگر آپ ایک جگہ پہ رکھ دیں تو یہ ایک سٹار بنتا ہے. And this sun as compared to this star is, اور یہ سورج وہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں دھوپ میں تو دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے گرمیوں میں کہ اسکن سن برن ہو جاتا ہے, اور اس کی دھوپ برداشت نہیں کی جاتی. So imagine how huge this creation of Allah subhanahu wa ta'ala is. اسی طرح سے اگر آپ ارتھ کا کمپیریزن کریں سن کے ساتھ, تو ارتھ یہ ایک ڈاٹ ہے اور سن کا یہ کمپیریزن ہے. دس از دا سن اینڈ دس از دا ارتھ. اور اس ارتھ میں آپ ایشیا ڈھونڈ لیں, پھر وہی بات آپ اس میں اسلام آباد ڈھونڈ لیں, پاکستان ڈھونڈ لیں, اور آپ قریب آتے جائیں اسلام آباد میں I-8 میں اس ڈرائنگ روم کے اندر ایک فرد ہے ہم. اسٹل شیطان نے ہمیں کتنا ایگو کو بوسٹ کیا ہوا ہے, اور ہم اپنے آپ کو کتنا رب العالمین کے سامنے بڑی چیز سمجھنے شروع ہو گئے ہیں. And the sun as compared to the star VY Canis Majoris is like a dot. This is a star which is known as VY Canis Majoris. اس کے سامنے سن جو ہے وہ یہ ہے, یہ چھوٹا سا ڈاٹ جو ہے جو کہ ایک تنکا نظر آ رہا ہے, یہ اس سٹار کے سامنے ہے. اور جب دھوپ ہو تو ہم سورج کو آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے, اتنی لائٹ اور اتنی اس کی شائن ہوتی ہے. اور اس طرح کی VY Canis Majoris کے بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز ہیں اس کے سائز کے, جو کہ ملکی وے میں ہیں. اور اس طرح کے بلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹار مل کے ایک چھوٹی سی گلیکسی ہماری بناتی ہے, جس کو ہم اپنی گلیکسی کہتے ہیں یا ملکی وے کہتے ہیں. سو دس از آر ملکی وے, جس میں اس طرح کے ٹریلینز آف سٹارز ہیں. اور اسی طرح سے یہ ملکی وے بہت ساری گلیکسیز بنا کے, بہت سارے کلسٹرز بنا کے, اس کو بولتے ہیں لوکل گروپ آف گلیکسیز. اس میں ملکی وے صرف ایک گلیکسی ہے, جس کے اندر سولر سسٹم ایک سسٹم ہے, اس کے اندر سن کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ایک ارتھ ہے, اور جس کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں. یہ ایک پوری لوکل گروپ آف گلیکسیز ہے, اور یہی لوکل گروپ آف گلیکسیز ملا کے ورگو سپر کلسٹرز بناتی ہے. And in Virgo super clusters there are trillions of galaxies, جو کہ جس میں ہم ابھی اپنے آپ کو ڈھونڈ لیں, اپنے آپ کو تو کیا اپنے سولر سسٹم کو ڈھونڈ لیں ہمیں نظر نہیں آتا. جتنا آپ ریسرچ کرتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں کہ you become so insignificant کہ ہم اس میں کہاں پہ ہیں. And then you move on, it becomes Landrica super clusters. And once you move on and on and on, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ آگے جاتے ہیں, you find yourself in this hadith, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in a desert. ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ جو جتنے بھی ابھی تک ریسرچز ہوئی ہیں اور یہ ہم نے یونیورس کو ایکسپلور کیا ہے, this is just a percentage, a minimum percentage of the universe we have seen. اور یہ سارے یونیورس جو ہے یہ کس کے اندر ہے؟ یہ پہلے آسمان کے نیچے ہے. صرف جو پہلا آسمان ہے اس کے نیچے ہم نے ایک پرسنٹیج جو ہے نا اس کو ایکسپلور کی ہے, جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے.
وَزُيِّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ کہ ہم نے آسمان دنیا کو نا چھوٹے چھوٹے سٹارز کے ساتھ سجا دیا. تو یہ جو سٹارز ہیں، جو گلیکسیز ہیں، جو یہ کلسٹر، جو سپر کلسٹرز ہیں، یہ صرف پہلے آسمان کے نیچے ہیں. اور یہ جو سارا پہلا آسمان ہے، امیجن ہاؤ ہیوج اٹ از، جس کے نیچے یہ سب چیزیں ہیں. دس ہیون ایز کمپیئر ٹو دا سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. کمپیئر اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. سبحان اللہ. آپ ہیلی کاپٹر سے جاتے ہوئے ایک بڑے سہارا ڈیزرٹ میں کسی بھی جگہ پہ رنگ پھینک دیں اور پھر انسانیت کو بولیں کہ آؤ اس رنگ کو ڈھونڈو. Is it an easy job to do? یہ پورا آسمان ایک رنگ ہے. And Hadith continues and says that the second heaven as compared to the third heaven is like a ring in a desert. The third as compared to fourth is like a ring in a desert. The fourth as compared to fifth is like a ring in a desert. Sixth to seventh is like a ring in a desert. And the seventh heaven as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. And the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala as compared to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. اس سب کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈ لیں اور دیکھ لیں کہ ہم ابھی کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ یونیورس اور گلیکسیز کتنی ہیوج ہیں، اور اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہے، جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں. اور it's very hard to explain کہ who Allah subhanahu wa ta'ala is. آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، کسی بھی کوئی شخص کسی خاتون سے محبت کرتا ہے، تو جب وہ پوچھے نا کہ ہاں وہ بندی کیسی ہے، تو he needs a 1 hour long description کہ میں اس کو بتاتا جاؤں. کیونکہ جب انسان اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بولنے کا انداز، اس کا چلنے کا انداز، اس کا دیکھنے کا انداز، اس کا بیٹھنے کا انداز، سب کچھ بیان کرنا شروع ہو جاتا ہے. Because he loves to talk about him and he knows much about that person. And we claim that we love Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور کہا جائے اسے کہ اچھا 2 منٹ کے لیے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کیسے، without repeating a sentence again، تو 2 منٹ بھی انسان پورا نہیں بول سکتا. Still we claim کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. And it is true کہ it's very difficult for a creation like us, which is ضعیف, to explain the al-qawi. بہت ویک کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ سب سے اسٹرانگ کو بیان کرے اس کے بارے میں. And it is very difficult for al-faqir to explain al-ghani, who al-ghani is. کہ فقیر ایکسپلین کر سکے ایگزیکٹلی کہ الغنی وہ ہے کیسا، مالک الملک وہ ہے کیسا. So we move on and explain who Allah subhanahu wa ta'ala is. اور ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ Not with our own words. We will go back to his own words. کیونکہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہمارے پاس تو نہ وہ الفاظ ہیں نہ وہ ورڈز ہیں کہ جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیان کر سکیں کہ وہ ہے کیسا. تو آؤٹ آف آر ویکنیس وی گو بیک ٹو قرآن اینڈ ایکسپلین ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ از، کہ اللہ رب العالمین کی ذات خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز اباؤٹ ہمسیلف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ورشپ نہیں، کسی اور کی بات نہیں کی جا سکتی. الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس the pure، السلام the perfect، المؤمن the granter and the bestower of faith، لوگوں کو faith دینے والا، المحیمن نظر انداز کر دینے والا، the overseer، العزیز سب سے زیادہ طاقت اور قوت رکھنے والا ہر چیز پر، الجبار the compeller جو چاہے حکم دے اور فوراً سے ہو جائے، المتکبر تکبر والا. اللہ تعالیٰ
حدیث میں آتا ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور کیوں نہ اس کی چادر ہو کہ وہ ہے ہی اتنا طاقتور، ہے ہی اتنا عزیز، جو اس کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیں گے. جو شخص تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیں گے، کیونکہ المتکبر صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کو تکبر سوٹ کرتا ہے کیونکہ اسی کی شان کے لائق ہے تکبر. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے جو لوگ اس کے خلاف اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. And he says about himself, هو اللہ الخالق، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. الباری، باری اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو نئے انداز میں تخلیق کرے. دا انوینٹر، کسی چیز کا آلریڈی ڈیمو یا ماڈل نہ ہو اور ایک چیز نئے شروع سے تخلیق ہو، انوینٹ کرنا، اس کو الباری بولتے ہیں. اس نے آسمان اور زمین، اس سے پہلے اس کا ماڈل کوئی موجود نہیں تھا. ہی از دا فرسٹ ون ٹو بگن ود، شروع سے اس کو تخلیق ملا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. الخالق، الباری، المصور، تصویر دینے والا، فیچر کرنے والا. لہ الاسماء الحسنی، سب خوبصورت نام اسی ذات کے ہیں، تمام خوبصورت نام اس کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر ایک ایک ذرہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. واللہ ہر چیز، ایون یہ لیپ ٹاپ، یہ ٹیبلز، یہ ماربلز، یہ پلاسٹک، یہ سورج، چاند، ذرات، یہ مچھلیاں، یہ چونٹیاں، یہ کانٹے، یہ پھول، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ آسمان اور کہکشائیں، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہیں، لیکن ہم ان کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو سن بھی نہیں سکتے. وہ العزیز الحکیم، وہ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اکثر اپنا نام عزیز کے ساتھ حکیم یوز کرتے ہیں، کیونکہ ایک شخص بہت طاقتور ہو لیکن حکیم نہ ہو تو وہ ظالم بن جاتا ہے، لیکن اگر ایک شخص حکیم ہو لیکن اس کے پاس طاقت نہ ہو تو اس کی حکمت کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جتنا مرضی وہ حکیم ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، لیکن اس کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہے، پاور کوئی نہیں ہے، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز بھی ہیں اور الحکیم بھی ہیں، اس کے پاس طاقت بھی ہے اور اس کے پاس حکمت بھی ہے. تو یہ ہے اللہ عزیز الحکیم. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خود کو اپنے پتہ ہے، هل تعلم له سمیہ، کوئی کسی کے بارے میں سنا ہے جو ایسا ہو؟ کسی کو جانتے ہو جو اس کی ٹکر کا ہو؟ کوئی اسے ملتا بھی ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اور وہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان جتنا پڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا کوئی ان کو نہیں جانتا. جو بھی غیب کے خزانے ہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان اولکم و آخرکم، تمہارے سارے کے سارے شروع والے، تمہارے سب کے سب آخر والے، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، تمہارے سارے انسان آدم سے لے کے آخری انسان تک، اور تمام جنات، یہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، یہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور سب کے سب ان کے جو من میں آ رہا ہے سوال کریں، اور میں ان سب کو عطا کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں، اور وہ جو سوال کریں میں ان کو دیتا جاؤں. تو یہ میری بادشاہت میں کتنی کمی کرتا ہے؟ جتنا سمندر میں ایک سوئی کو ڈبویا جائے اور اس کو نکالا جائے، تو جو یہ سوئی اللہ سبحانہ جو سمندر میں کمی کرتی ہے، اسی طرح سے ان ساری انسانیت کو سب کچھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی کرتا ہے. which is close to none, which is nothing at all. یہ ہے بادشاہ. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ان چابیوں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فرمایا يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ سمندروں میں ہے، پانی میں ہے، اور جو کچھ زمین پہ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا بھی نہیں گرتا حالانکہ اس کے علم میں ہوتا ہے، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس پتے نے اپنے کس بل پہ گرنا ہے، اس طرف گرنا ہے یا اس طرف گرنا ہے. کبھی آپ دور نہ جائیں، گلیات چلے جائیں
اور کسی ویلی کے اوپر کھڑے ہو کے ذرا درختوں پہ نظر دوڑائیں اور ان کے پتوں پہ نظر دوڑائیں. آپ پائن ٹریز کو دیکھ لیں, ان کے چھوٹے چھوٹے پتے جو ہوتے ہیں کتنے زمین پہ گرے ہوتے ہیں. ایک انسان بیٹھ کے 15-20 درختوں کو گننا شروع کر دینا کہ اس کے پتے جب گرے تو میں گنوں کم از کم, وہ بھی نہیں گن سکتا. لیکن اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے اور ایک پتا بھی گرتا ہے وہ اس کے علم ہے. سبحان اللہ, اس کا علم دیکھیں کتنا بڑا ہے اور ہیوج ہے. اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتا بھی نہیں گرتا حالانکہ میرے علم میں ہوتا ہے وہ. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور اندھیرے کی اندھیریوں میں, زمین کی گہرائیوں میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی چیز ہو وہ اللہ کے علم میں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. آپ کو پتہ ہے میرے ایک شیخ کو ان کے کچھ دوست بتا رہے تھے جب KKH کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی, ہی واز ان آرمی اور بلاسٹنگ ہو رہی تھی, تو انہوں نے بلاسٹنگ کرتے کرتے پہاڑوں کو کاٹ رہے تھے, ایکسکیویٹرز تھے, بہت ڈوزرز تھے, تو ایک بڑا یونیک سا پتھر نکلا پہاڑوں کے اندر سے, بڑا گول سا تھا وہ. تو دے ور سرپرائز کہ اگر پہاڑ کا کلر براؤن تھا نا تو اس پتھر کا کلر بلیکش سا تھا, ایسے تھا جیسے کسی نے اس کے اندر رکھا گیا اور اس کا حصہ نہیں ہے یہ. تو انہوں نے اس کو نکالا اور بڑے حیران ہوئے. تو اس کو انہوں نے ہلایا تو اس کے اندر نا جیسے کچھ ٹن 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 کی آواز آ رہی تھی کہ جیسے کچھ اس کے اندر چیز ہے. تو انہوں نے اس کو توڑنا چاہا اور جب توڑا تو اس کے اندر ایک اور رنگ کا گول سا پتھر نکلا, ایک ہالو سپیس میں ایک پتھر نکلا. تو ان میں مزید شوق بڑھ گیا کہ یار یہ کیا بات ہے. مزید جب اس کو ہلایا تو مزید اس کے اندر کچھ آواز آ رہی تھی. اس کو مزید توڑا انہوں نے تو اس کے اندر مزید ایک چھوٹا سا اسی طرح کا گول سا پتھر نکلا. اور جب اس کو ہلاتے تو کچھ سمجھ آواز نہ آتی, تو لیکن ان کی کیوریوسٹی اور سسپینس بہت بڑھ چکا تھا. انہوں نے کہا لیٹس سی کہ واٹ از ان دیئر. تو جب انہوں نے اس پتھر کو توڑا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا مکوڑا نکلا جو کہ گرا اور چلنے شروع ہو گیا اور کچھ دیر بعد جا کے مر گیا. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس پتھروں کی چٹان کی گہرائیوں میں اور اس اندھیروں میں اس مکوڑے کو رزق کون دینے والا ہے؟ اس پتھروں کے اندر اس کو کون کھلا پلا رہا ہے؟ اور اس مکوڑے کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اس نے مرنا کہاں پہ ہے؟ نکل کے اس جگہ پہ مرنا ہے. یہ ہے العزیز الحکیم الرزاق, یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, اور نہ کوئی موئسٹ چیز ہے نہ کوئی ڈرائی چیز ہے الا فی کتاب مبین, کہ جو اس کے علم میں ہے اور اس نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کہ ہر چیز آسمان و زمین میں اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور کیوں نہ بیان کرے کیونکہ وہی تو ہے جو عزیز بھی ہے, ہر چیز پر قادر ہے اور حکمتوں والا ہے. اور لہو ملک السماوات والارض, تمام کی تمام بادشاہت آسمان اور زمین اسی کے ہیں. یحیی و یمیت, ہر چیز کو وہ زندگی دیتا ہے, ہر چیز کو موت دیتا ہے. وہ تمام قوتیں طاقتیں اس کے ہاتھ میں, تمام شان اور عظمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. انسان اپنے بیٹے پہ قدرت نہیں رکھتا, انسان اپنی بیوی پہ قدرت نہیں رکھتا, لیکن وہ ذات العزیز کیسا ہے کہ کن کہنے کی دیر ہے زمین و آسمان بدل جائیں. وہ کن کہے تو بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو مطلب هو الاول والآخر, وہ سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے. والظاہر والباطن, اور سب سے زیادہ ظاہر ہے اور سب سے زیادہ مخفی ہے, سب سے چھپا ہوا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ ایسا اول ہے, ایسا پہلا ہے, فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ, جس سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں. وَهُوَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ, اور وہ آخری کیسا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. هُوَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ, وہ ظاہر کیسا ہے کہ جس سے اوپر کوئی چیز, اس سے ظاہر کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہر چیز میں اس کی جھلک ہے, ہر چیز میں وہ نظر آتا ہے. وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ, اور وہ باطن ایسا ہے, وہ چھپا ہوا ایسا ہے کہ جس سے اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ. اور اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو, جس کے بارے میں ہم نے بات کی, صرف 6 دنوں میں بنایا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ,
پھر وہ اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج فیہا, وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں آتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے, جو سے کام, جو رزق کی باتیں, جو تقدیر کے فیصلے, ہر چیز کو وہ جانتا ہے. اس کا علم دیکھیں سبحان اللہ, پرفیکٹ نالج. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, اور جو آسمان سے اترتا ہے اور آسمان کی طرف پلٹتا ہے, وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے. وهو معكم اينما كنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. تم جہاں بھی ہو, لوگوں کے سامنے ہو, لوگوں سے مخفی ہو, اکیلے میں ہو یا پبلک ہو, جہاں بھی تم ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ تمہیں باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں ہے, اس کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں ہے, اس کا حکم دینا ہمارے حکم جیسے نہیں ہے, اور اس کا قدرت رکھنا ہمارے قدرت جیسا نہیں ہے. اس کے ہر صفت میں پرفیکشن ہے, ہر ایک چیز میں وہ پرفیکشن ہے. ہمارے دیکھنے میں امپرفیکشن ہے, اس کے دیکھنے میں پرفیکشن ہے. ہمارے سننے میں امپرفیکشن ہے, اس کے سننے میں پرفیکشن ہے. یہ ہے ہمارا رب اللہ رب العالمین. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور, آسمان اور زمین سب اس کے ہیں اور ہر چیز اسی طرف پلٹ کے جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا, اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری اس کو روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم میں ہے, اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈز ناٹ سلیپ, اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آئی, نہ ہی آتی ہے, نہ کبھی آئے گی. اور یہ نیند آنا اس کی میجسٹی, اس کے جلال, اس کے وقار کے خلاف ہے. اس کے لائق ہی نہیں کہ وہ سوئے. دن اور رات کے تمام ایکشنز اس تک پہنچائے جاتے ہیں. The actions of the day are raised to him before the actions before night comes, and the actions of the night are raised to him before the day enters. وہ عدل کو نازل کرتا ہے زمین پہ, اور اس کا جو چادر ہے وہ نور ہے, اور اگر وہ اپنے اس چادر کو ہٹا دے تو اس کا جاہ و جلال اور گلوری ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے. کوئی چیز اس کی رعب کو برداشت نہ کر سکے, اور یہ کائنات سب کی سب تباہ ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج تک, شروع سے اور آخر تک رہیں گے, کبھی سوئے نہیں. ذرا ہم اپنے بارے میں دیکھ لیں, ہم اگر 24 گھنٹے نہ سوئیں تو ہمیں نیند کے جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم 32 گھنٹے تک نہ سوئیں تو ہمارا ذہن کام کرنے کا دل نہیں چاہتا, نہ وہ کام کر سک رہا ہوتا ہے. اور اگر 50 گھنٹے گزر جائے اور ہم نے نہ سویا ہو تو ہمیں ہلوسینیشن ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ذہن تصور کرتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ رہے, لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے. مختلف قسم کے تصورات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر 70-72 گھنٹے کے لیے ہم نہ سوئیں تو بلیک آؤٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں انسان کسی چیز کرنے کے قابل نہیں رہتا, کوئی ڈیسیژن کرنے کے قابل نہیں رہتا. ان ورسٹ کیسز کیا ہوتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر وہ سوئے نہ. اللہ رب العالمین شروع سے ہیں, اور کب سے ہیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے, اور وہ کب تک ہوں گے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. لیکن وہ آج تک نیند تو کیا, ان کو تو اونگ بھی نہیں آئی, کیونکہ یہ ان کے جلال اور وقار کے خلاف ہے کہ ان کو نیند یا اونگ آئے. یہاں پہ 10 لوگ ایک ساتھ بولنے شروع ہو جائیں نا, کسی بندے سے ایک ٹائم پہ 10 بندے بات کرنا شروع ہو جائیں, تو اس کے لیے بات سمجھنا تو کیا, ہر بندے کے ورڈز کو سننا مشکل ہو جاتا ہے. لیٹ الون 100 پیپل, امیجن 100 بندے بات کرنا شروع ہو جائیں تو ان کی آواز, ان کی بندہ انڈرسٹینڈ تو کیا کرے, ان کی تو آواز آنی بند ہو جاتی ہے کہ انسان کا ذہن گھوم جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور اللہ رب العالمین کیسے ہیں, تمام انسان, تمام جنات, تمام حیوانات, نباتات, تمام چونٹیاں اس کو پکارتی ہیں, تمام مچھلیاں اس کو پکارتی ہیں, تمام فرشتے اس کو پکارتے ہیں, تمام جنات چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں, چاہے نیک ہیں چاہے بد ہیں, اس کو پکارتے ہیں. تمام ستارے اس کو پکارتے ہیں, تمام ذرات اس کو پکارتے ہیں, تمام قطرے سمندر کے اسے پکارتے ہیں, اور وہ ہر چیز کی پکار سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ الحمدللہ, praise be to Allah whose hearing encompasses all hearings, all voices.
الحمدللہ اس ذات کا بہت شکر ہے جس کی قوت سماعت کیسی ہے، جو کہ ہر چیز کو سنتی ہے، اور صرف سنتی نہیں ہے بلکہ اس کا جواب دیتی ہے. صرف جواب نہیں دیتا بلکہ ان کے سوال کو پورا کرتا ہے اور ان کو عطا کرتا ہے جو وہ مانگتے ہیں. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں. میں مکہ میں تھا، لاسٹ ٹائم کی بات ہے. تو میں نا سیکنڈ فلور پہ کھڑا ہو کے جب میں لوگوں کو دیکھنا شروع ہو گیا، اور وہ رش کا پیک رش کا ٹائم تھا. پورا مطاف جو تھا گراؤنڈ فلور کا وہ بھرا ہوا تھا، اور ایک لوگوں کو سمندر ایسے گھومتے ہوئے نظر آ رہا تھا، اور ہر بندہ دعا کر رہا تھا. ہر بندہ دعا کر رہا ہے کیونکہ مطاف میں آپ ہیں، طواف کر رہے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. You know, I was unable to count people. ایک چھوٹا سا پیچ، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ والا پیچ میں کاؤنٹ نہیں کر سک رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے ہیں. Let alone hearing their voices. میں I was amazed. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی بات کو ایگزیکٹلی سن رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے بلکہ ان کو لکھ رہے ہیں. اور ایک بندہ جو ایک قدم اٹھا رہا ہے وہ اس کے اجر میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور جو وہ پکار رہا ہے وہ اس کو سن رہے ہیں، اور جو دل میں کچھ سوچ رہا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اور اس کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں ہر سوال کرنے کی بات کا جواب دیتا ہوں جب وہ سوال کرتا ہے. اللہ اکبر. اور ان کی خواہشات کو صرف سن کے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور جواب نہیں دے رہے بلکہ ان کو پورا کر رہے ہیں. کسی کو اولاد چاہیے اس کو اولاد کے فیصلے کر رہے ہیں، کسی کو رزق کے فیصلے، کسی کو صحت چاہیے صحت کے فیصلے. اور جو شخص کسی بری نیت سے وہاں پہ چل رہا ہے اس کے دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص یہاں پہ کیوں ہے. اللہ اکبر. اور یہ میں صرف بات کر رہا ہوں مکہ میں حرم کی، اور حرم میں بھی صرف مطاف کی، اور پورا حرم لوگوں سے بھرا ہوتا ہے. اور پورا سعودی عرب دیکھ لیں، اور پوری کانٹیننٹس دیکھ لیں آپ، اور اس پوری زمین کو دیکھ لیں. جو شخص اللہ رب العالمین کو اس نے پکارا ہے، ایون ابھی بھی طواف ہو رہا ہوگا، اللہ ان کی بھی فریادوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے دل کی خواہشات کو بھی جانتے ہیں. اور جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کو بھی ایگزیکٹلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کس نیت سے آ کے یہاں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. ایسا کوئی ذات ہے جس کو جو جس ٹائم پکارے وہ سن لے، اس کا جواب دے، اس کو پورا کر دے. یحییٰ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ میں آپ سے دعا کرے کبھی مایوس نہیں ہوا. یہ وہ ذات ہے جو دعا سنتی ہے اور قبول کرتی ہے. سبحان اللہ. اتنا مالک الملک ایک فقیر کی بات کو سنے، اتنا ٹائم نکالے. ایون حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص کہتا ہے نا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں. حمدنی عبدی. انسان نے کہا یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلال الملک کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی بڑائی تمجید بیان کی. یہ ہر شخص کو جو نماز میں کھڑا ہے اس کو جواب دے رہے ہیں. اور کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے اس دنیا میں اس ٹائم، ہر بندے کی سوال کا جواب اس سے دیا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. یسألہ من فی السماوات والارض. خود کہتے ہیں کہ ہر چیز مجھ سے سوال کرتی ہے. کل یوم ہوا فی شأن. اللہ کہتے ہیں میں ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہوں، میں ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہوں. اور جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ روزانہ اپنی شان میں کیسے ہوتے ہیں، مطلب روزانہ اپنے افیئرز کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے فرمایا فرام ہز افیئرز از، وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیشنز کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اور نیشنز کو گرا رہے ہوتے ہیں. یہ اس کے روزانہ کی شان ہے اور روزانہ کے کام ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جبریل علیہ السلام کا جو اصل سٹیچر تھا، اصل فزیکل کنڈیشن وہ دکھائی. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا.
اس کے 600 پر تھے اور ایک پر مشرق اور مغرب کو گھیر کے رکھا تھا اس نے, سورج اور چاند کو گھیر کے رکھا تھا اس نے. اس کے ایک پر نے افق کو, آسمانوں کو کور کر دیا تھا, let alone his 600 wings. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے جیولز, روبیز, یاقوت اور مرجان گر رہے تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, ایک فرشتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں صرف ایک چیز بتائی کہ اس کے ایئر لوب سے اس کے شولڈر کا جو ڈسٹینس ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے, صرف اتنا سا ڈسٹینس. 700 years of traveling, let alone the body and the majesty of his angel. اور جب اینجل ایسا ہے تو امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہوگا, اور جب عرش ایسا ہے تو جسٹ امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کیسے ہوں گے. حجابها نور, جس کا حجاب نور ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ معراج پہ کہتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا عائشہ نور, نور فکیف ارا, اے عائشہ وہ تو نور ہی نور تھا وہاں پہ, میں کیسے دیکھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. It was all light, it was all white. جب پچ ڈارکنس ہو جائے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, اسی طرح سے جب پچ لائٹ ہو, اتنی لائٹس ہوں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. جیسے میں ابھی تھوڑا سا اس لائٹ کی طرف دیکھوں نا, میری آنکھوں میں تھوڑا سا بلیکنس آ جاتی ہے. امیجن یہ سارے لائٹس ہوں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. تو اٹ واز آل نور. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار, کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انسانیت کے بارے میں ما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہی تھی قدر نہیں کی. یہ ہے اللہ رب العالمین جو کہ اس دن لوگوں کا حساب کریں گے. اسی طرح سے جو شخص بھی آج تک اپنے آپ سے سوال کرے, کسی شخص سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. کوئی شخص کسی سے اس کے مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا بادشاہ اور مالدار کوئی نہیں ہے. کوئی شخص اگر کسی کی وجہ سے کسی ملک کسی بندے سے محبت کرتا ہے, اس کے پاس بڑا ڈومینین ہے, بڑی سلطنت ہے, تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بادشاہتوں کے مالک ہیں. کوئی شخص کسی بندے سے اس کی اتھارٹی کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اس بندے کی بڑی اتھارٹی اور پاور ہے, تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک الملک ہے, وہ ہر چیز کے فیصلے کرنے والے ہیں. تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک, وہ اپنی مرضی سے جو چاہے حکم دے اور اپنی عزت کی بنا پہ جس مرضی کو کام کرنا چاہے وہ کام بول دیں. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اپنے بارے میں بتایا, how huge and great Allah subhanahu wa ta'ala is and how immense his might and power is. ہم نے اپنے آپ سے سب کچھ جاننے کے بعد سوال ایک کرنا ہے کہ میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں, میرے دل میں ان کے حکموں کی کتنی قدر و قیمت ہے. ہم نے جان لیا کہ وہ کتنے ہیوج ہیں, لیکن میرے لیے وہ کتنے بڑے ہیں, میں ان کے حکموں کی کس طرح قدر کرتا ہوں. ایک بدو شخص, بیہقی کی روایت ہے, اکیلا تھا صحرا میں, تو اس کو ایک عورت ملی, تو اس نے اس کو زنا کی دعوت دی. تو اس عورت نے کہا کہ تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے, تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ تمہیں اس برے فعل سے نہ بچا سکے. تو اس نے کہا, کیونکہ اندھیری رات تھی اور ستارے چمک رہے تھے, تو اس نے کہا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے سوائے ان ستاروں کے. تو اس نے ایک امیزنگ جواب دیا. اس نے کہا کہ ان ستاروں کا بنانے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے, ان ستاروں کا پیدا کرنے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ٹاپک کو آج پڑھا کہ جب ہم اکیلے میں ہوں اور اندھیرے میں ہوں اور ہمیں کچھ گناہ کرنے کا دل چاہے, تو اپنے آپ سے ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ جس کی زمین پہ میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے.
جس کے آسمان تلے میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے, جس کا رزق میں کھاتا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے, جس کا سانس میں لے رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے, اور جب کوئی بھی نہ ہو تو وہ تو دیکھتا ہے. تو انسان یا تو اس کے ڈومینین اور اس کی مائٹ سے نکل کے گناہ کرے تو کر سکتے تو کرے. ایک شیخ سے ایک لڑکے نے سوال کیا کہ ایسے ہی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے نکل کے گناہ کرنا چاہتے تو کر لو, اس کی بادشاہت میں گناہ نہ کرنا, کیونکہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ تم مالک کے گھر میں ہو اور مالک کے خلاف نافرمانی کر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں, سب ملک تو اس کا ہے. تو پھر کہا کہ چلو ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر لو جہاں پہ وہ نہ دیکھ رہا ہو, اس سے چھپ کے گناہ کر لو کہ کم از کم وہاں چلے جاؤ جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ تو دیکھ رہا ہے, ہر جگہ ویسی ہے جہاں وہ دیکھتا ہے. کتنے چلو پھر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اس کو علم نہ پتہ, اس کو پتہ نہ چلے کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو. تو اس نے کہا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسی جگہ, ایسے تب گناہ کرنا جب تم سیلف سفیشینٹ ہو جاؤ اور تم اس کا رزق لینا چھوڑ دو. تو یہ ہمیں جانتے ہوئے کہ ہم اس کا رزق لے رہے ہیں, اس کی زمین کے نیچے ہیں, اس کی بادشاہت کے اندر ہیں, پھر بھی اللہ رب العالمین حکم دے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچی بات کرو, اور پھر بھی ہم جھوٹ بولیں. اور وہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو زنا کے قریب نہ جانا, پھر بھی ہم زنا کریں, پھر بھی ہم اسے قریب جائیں. تو یہ چیز ہمیں احساس دلانی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے قرض دار ہیں, ہر چیز اس نے ہمیں دی ہے, اور ہم پھر بھی کتنے ناشکرے ہیں جو انسان گناہ کرتا ہے. اور اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے اور سوال کرے, اور اپنے روح سے پوچھے کہ اے روح, اگر تو یہ گناہ کر رہی ہے اس لیے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا, تو کتنا بڑا تیرا کفر ہے. اور اے روح, اگر تو گناہ اس لیے کر رہی ہے کہ تو جانتی ہے کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے, تو کتنا کمزور تیرا حیا ہے اور ایمان ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے. اور اے روح, تو نے کتنا ہی زیادہ انسگنیفیکنٹ اس ذات کو سمجھ لیا کہ تو لوگوں سے تو چھپا, لیکن جو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے اس سے نہ چھپ سکا. امام احمد بن حنبل کے سامنے ایک شخص نے پوئم لکھی, اور اس پوئم کے الفاظ شروع کے شعر تھے کہ اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی, کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرا رب مجھے کہے گا کہ اے میرے بندے, تجھے میرے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آئی, تو نے لوگوں سے تو چھپا, لیکن تو میرے سامنے گناہ کر کے لے آیا, تجھے حیا نہیں آئی. اور جب انسان لوگوں سے چھپ رہا ہو گناہ کرنے کے لیے, تو کتنا ہی زیادہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسگنیفیکنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے, نعوذ باللہ, کہ تمام دیکھنے والوں سے تو وہ چھپا, لیکن سب سے زیادہ دیکھنے والے سے وہ نہ چھپ سکا اور اس کے سامنے گناہ کر لیا. تو یہ چیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات, ہمیں اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ رب, اس کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر, کہ تمام انسانیت, تمام اس دنیا کی ماؤں کو اکٹھا کر لے انسان, تو تمام انسانیت کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی وہ ذات ہے. اسی لیے اس نے ہمیں ڈھیلا چھوڑا تھا ابھی تک کہ شاید میرے بندے میرے قریب آ جائیں, شاید میرے بندے میری بات مان جائیں اور توبہ کر لیں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. اور ہی نوز کہ ہم دن اور رات گناہ کرتے ہیں, تب بھی وہ ہمیں نواز رہا ہے, صحت بھی دے رہا ہے, مال بھی دے رہا ہے, بولنے کی طاقت بھی دے رہا ہے, دیکھنے کی طاقت بھی دے رہا ہے, انٹلیکٹ بھی دے رہا ہے, سائٹ بھی دے رہا ہے, ہر چیز دے رہا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ میرا نافرمان ہے. امیجن جب آپ کی شادی ہو جائے گی, آپ کی اولاد, آپ اپنی اولاد کا سارا خرچہ برداشت کر لیں. چلیں بیوی کی بات کر لیتے ہیں, چونکہ ابھی تو اولاد آپ میں سے اکثر کی نہیں ہے, ویسے تو بیویاں بھی نہیں اکثر کی ماشاءاللہ. ایک انسان اپنی بیوی کو ہر چیز دے, منتھلی 50,000 خرچہ دے, اس پہ ہر چیز خرچ کرے, صبح سے 9 to 5 جاب کر کے اپنی بیوی کے لیے کمائے اور اس کو پرووائڈ کرے, اس کے لیے رینٹ پہ گھر لے, اس کو چھت دے. حالانکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہ سکتا تھا, لیکن اس نے اپنی بیوی کے لیے گھر لیا, اور پھر بھی اس کی بیوی کسی اور مرد سے جا کے ملے
اور بات کرے تو اس بندے کی غیرت ٹھاٹھے نہیں مارے گی کہ شخص کہ تجھے میں ہر چیز دے رہا ہوں، تو میری بات نہیں مانی، تو میری نہیں ہو سکی آج تک۔ امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احسان سے بھی ہمیں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ انسانیت قبروں میں سجدے کر رہی ہے کہ بابا جی آپ ہمیں دینے والے ہیں۔ اس رب کو کتنی غیرت آتی ہوگی، پھر بھی وہ دے ہی جا رہا ہے۔ پھر بھی اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں شخص اللہ کے ساتھ ہماری مدد کرے گا، فلاں پیر ہماری مدد کرے گا، فلاں ولی ہماری اولاد دے گا ہمیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ جبار اور قہار ہیں، پھر بھی وہ نوازتے ہیں، پھر بھی وہ دے رہے ہیں۔ قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زمین پھٹ جائے، آسمان چر جائے، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جنا، ولیعوذ باللہ۔ تو اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ کرتے بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان گناہ پہ پرسسٹ کرے۔ تو یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں اور رجوع کریں اور اس کی بات مانیں، کیونکہ وہ رب ایک سیکنڈ میں چاہے تو ہمیں برباد کر دے۔ ایک انسان کو کیا، وہ تو پوری پوری قوم کو برباد کرنے پہ قادر ہے، لیکن وہ صرف اس لیے ہمیں ڈھیل دے کے رکھتا ہے کہ کیا پتہ انسان میرا ہو جائے اور میری توبہ کر لے اور واپس پلٹ جائے۔ تو ہمیں بھی نا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اور ڈھیٹ نہیں بننا چاہیے کہ ہم جان لیں، احساس کریں کہ رب العالمین جب اتنا نوازتے ہیں تو کم از کم ایٹ لیسٹ آئی شوڈ بی گریٹفل انف کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں، اور جب وہ مجھے بلائے مسجد سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو میں اٹھ کے مسجد جاؤں، اور جب مجھے وہ کسی کام سے روکے تو میں رک جاؤں۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، تو صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے دل میں کتنے بڑے ہیں، اس نے جن کاموں سے آپ کو حکم دیا وہ کتنے بڑے ہیں، اور جن کاموں سے آپ کو روکا کیا آپ ان سے رک رہے ہیں یا نہیں رک رہے۔ اگر تو انسان الحمدللہ ان کاموں سے رک رہا ہے، پھر تو واقعتاً اس کے دل میں اللہ کی ذات بڑی ہے۔ لیکن اگر وہ وہی ایگزیکٹلی کر رہا ہے جس کا اللہ نے اسے منع کیا، دیٹ مینز اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ شان اور قدر و قیمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ما قدر اللہ حق قدری، انسانوں نے اللہ کی قدر جس طرح کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی شان و عظمت صحیح معنی میں پہچاننے کی توفیق دے اور انٹرنلائز کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنا خالص بندہ بنا لے جو کہ گناہوں سے بچ سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جائیں، تاکہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔